بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور حدیث چینل کے ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے پینے کے حوالے سے برکات اور رحمتیں کس طرح نازل ہوتی ہیں اور ہماری لاپرواہی کی وجہ سے برکات کس طرح اٹھ جاتی ہیں۔ انسان حلال کماتا ہے لیکن اس کے کھانے پینے کے انداز کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی ساری کمائی زائل ہو جاتی ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو کون سی ایسی وجہ ہے جس وجہ سے ہمیں لاپرواہی کا شکار ہو کر اپنی ساری کمائی کو وہ ختم کیا جا رہا ہے؟ تو ان چیزوں سے ہمیں کس طرح بچنا ہے، آئیے ہمیں حدیث مبارکہ کی روشنی سے اس کو سیکھنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کھانا، ناظرین محترم، کھانے سے پہلے ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ دونوں ہاتھوں کو دھو کر پھر وہ ہاتھ ہمیں صاف نہیں کرنے چاہیے، بالکل اسی طرح ان ہاتھوں کو اور زور سے جھاڑنا بھی نہیں چاہیے، اور اسی طرح کھانا ہمیشہ نیچے زمین پر دسترخوان بچھا کر بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکل علی خوان حتی مات، کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر کھانا رکھ کر تناول فرماتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال پردہ فرما گئے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر اپنی پوری حیات ظاہری مبارکہ میں آپ نے کھانا اس طرح، اور یہ تعلیم امت ہے، بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ دسترخوان کپڑے، چمڑے یا کھجور کے پتوں کا ہو، اسی طرح کوئی بھی دسترخوان ہو جس سے آپ کھانا گرے تو اٹھا کے کھا بھی لیں۔ اگر وہ گرا ہوا کھانا آپ اٹھا کر کھائیں گے تو اس کی بڑی برکات ہیں، اتنی برکات ہیں کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ اس لقمے کے اٹھانے سے اس لقمے کی برکات اتنی ہے کہ آپ کی ظاہری باطنی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح کھانے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ادب ہے کہ کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالنا چاہیے، منع ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو جس طرح کا بھی کھانا ہو اس کو چپ کر کے کھا لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اسی طرح یہ ایک بہت بڑی مشہور بات ہے کہ کھانے سے پہلے اور اختتام میں میٹھا کھانا چاہیے، میٹھے سے وہ شروع کریں اور میٹھے پر ختم کریں، یہ غلط ہے، یہ حدیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے کھانے کا آغاز نمک سے کرو اور نمک پر ہی اس کا اختتام کرو، کیونکہ نمک میں 70 بیماریوں کی شفا ہے، جن میں جنوں، جزام، برس اور پیٹ کا درد اور داڑھ کا درد بھی شامل ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، عوارف المعارف کے اندر بھی موجود ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ تھوڑی سی ہماری یہ محنت ہے تو ہمیں اتنی بیماریوں سے، پیٹ کی، جزام کی، برس کی اور یہ جنون کی، یہ ساری جتنی بھی بیماریاں، جنون ہو جائے نا، یہ عام بیماری نہیں ہے، اور یہ داڑھ کا درد اکثر ہوتا ہے تو میٹھا ہمارے دانتوں میں پھنسا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر کھوکھلا کر دیتا ہے دانتوں کو۔ تو ہمیں نمکین سے شروع کرنا چاہیے اور نمکین پر ہی ختم ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔